بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن یاد کیا اور پھر غفلت کی وجہ سے اس کو بھلا دیا تو وہ شخص قیامت میں اللہ رب العزت سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا۔ اب اس حدیث پر وہ حضرات غور و فکر کریں جن کو قرآن جیسی مقدس کتاب کھولے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے، ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کو بھول چکے ہیں۔ وہ حضرات اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے انجام کو سوچ لیں۔ عزیز ساتھیو، افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہمارے پاس اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، انگلش اور ہندی کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دیگر کتابیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن کریم سے اتنی زیادہ دوری ہوتی چلی جا رہی ہے امت کی۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے اور کوئی شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے سامنے، تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میری لکھی ہوئی کتاب کو فلاں شخص پڑھ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت عزیز ساتھیوں قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو اس لحاظ سے الف لام میم پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکیاں ملے گی؟ 30 نیکیاں ملے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کریم پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جہاں تیری آخری تلاوت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حدیث کے اندر کتنی فضیلت قرآن کریم کی عزیز ساتھیوں بیان کی گئی ہے۔ تو ذرا ہم غور و فکر کریں کہ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، کام دھندے کے لیے وقت نکالتے ہیں، دکان کے لیے وقت نکالتے ہیں، ملازمت کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے اور ہم نکالتے بھی ہیں۔ تو ہم روزانہ صبح یا شام جیسی بھی ہماری ترتیب بنے، جیسی بھی ہمارے لیے سہولت ہو، ہم قرآن کریم کے عزیز ساتھیوں تلاوت کریں، چاہے ہم روزانہ پاؤ پارا پڑھیں یا آدھا پارا پڑھیں۔ اس سے اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے درجات بلند ہوں گے، دنیا بھی ہماری سنورے گی اور آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔